السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بروقت مل سکے۔ ناول سنیک سرکل، مصنف مظہر کلیم میں ایپیسوڈ 12۔ 316 میجر ٹاڈ کو میرے پاس بھیجو، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی تہکوانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میجر ہیری کے انتہائی سخت مخالف میجر ٹاڈ کو، جو کہ اس وقت ایک مخصوص شعبے کا سربراہ تھا، میجر ہیری کی جگہ جی پی 5 کا نمبر 2 بنا دے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جیسے ہی میجر ٹاڈ کو موقع ملا وہ میجر ہیری کے عبرتناک حشر کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ ان دونوں کی یہ مخالفت اور دشمنی ایک عورت کی وجہ سے تھی جس کے پہلے میجر ٹاڈ سے تعلقات تھے، لیکن پھر میجر ہیری نے اسے تعلقات پیدا کر لیے اور اسے سختی سے حکم دے دیا کہ وہ میجر ٹاڈ سے تعلقات ختم کر دے۔ کیونکہ میجر ہیری جی پی 5 کا نمبر 2 تھا اور میجر ٹاڈ صرف ایک مخصوص شعبے کا سربراہ تھا، اس لیے میجر ٹاڈ اس کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، لیکن اس نے کرنل ڈیوڈ سے شکایت کر دی۔ لیکن کرنل ڈیوڈ کی عادت تھی کہ وہ کسی کے ذاتی معاملے میں اس وقت تک مداخلت نہ کیا کرتا تھا جب تک کہ اسے جی پی 5 کا کوئی مفاد نہ شامل ہو۔ اس لیے کرنل ڈیوڈ نے میجر ٹاڈ کو الٹا جھاڑ دیا تھا، لیکن اب اسے جیکی اور ٹام کی شادی کا سن کر فوراً میجر ٹاڈ یاد آ گیا تھا، کیونکہ اسے 100% یقین تھا کہ ان دونوں کے درمیان ملاقات اور اس شادی کا اصل کردار میجر ہیری ہی ہو سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قد لیکن پھرتیلے جسم کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ چہرے سے خاصا سہما ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر باقاعدہ کرنل ڈیوڈ کو فوجی انداز میں سلوٹ کیا اور پھر اٹینشن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یس سر، حکم سر، میجر ٹاڈ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ میجر ٹاڈ، کرنل ڈیوڈ نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا، اور میجر ٹاڈ کے چہرے کی کیفیات اتنی تیزی سے تبدیل ہوئیں کہ شاید گرگٹ کو بھی اتنی تیزی سے رنگ بدلنے کی صلاحیت حاصل نہ تھی۔ اس کے چہرے پر بیک وقت شدید ترین حیرت اور انتہائی الجھن کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے۔ ظاہر ہے اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ کرنل ڈیوڈ جیسا انتہائی سخت گیر آدمی بھی اس سے اس طرح مسکرا کر بات کر سکتا ہے اور پھر اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں چونکہ اس کے خیال کے مطابق ناممکن تھی، اس لیے حیرت کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے بھی تاثرات ابھر آئے تھے۔ سر، میجر ٹاڈ نے وضاحت طلب لہجے میں پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں اطمینان سے بیٹھو، احمق آدمی، تم میری بات سن ہی نہیں رہے، کرنل ڈیوڈ نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، میجر ٹاڈ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور میز کی دوسری طرف پڑی کرسی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے کسی بھی لمحے اٹھ کر بھاگ جائے گا۔ میں نے کہا ہے کہ اطمینان سے بیٹھو، کرنل ڈیوڈ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ تو میجر ٹاڈ نے اس طرح خسک کر کرسی کی پشت سے جسم لگا لیا جیسے حکم کی تعمیل کے لیے ایسا کر رہا ہو۔ وہ تمہارا میجر ہیری کے ساتھ جھگڑا تھا، اس کا کیا بنا؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ وہ جناب، میں نے جولیس کو ذہن سے ہی نکال دیا تھا۔ ویسے جناب مجھے معلوم ہے کہ میجر ہیری کے اس سے اب تک انتہائی گہرے تعلقات ہیں۔ میجر ہیری نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے اور جولیس کے ساتھ ہی بغیر شادی کے رہتا ہے، میجر ٹاڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میجر ہیری کو جی پی 5 سے سیکرٹ سروس میں شفٹ کر دیا گیا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ یس سر، میجر ٹاڈ نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم میجر ہیری سے اپنا پرانا انتقام لینا چاہتے ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے پراسرار سے لہجے میں کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو سر میں قبر تک میجر ہیری کا پیچھا نہ چھوڑوں۔ ویسے میں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں پہلا کام یہی کروں گا کہ میجر ہیری اور جولیس دونوں کے جسم گولیوں سے چھلنی کر دوں گا، میجر ٹاڈ نے جواب دیا۔ گڈ، جس آدمی میں انتقام لینے کا جذبہ نہ ہو وہ میرے نزدیک آدمی ہی نہیں ہے۔ اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے، اور سنو، اب اس کے لیے تمہیں ریٹائرمنٹ کا انتظار نہ کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت موقع دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہوگی کہ یہ انتقام تم نے اندھا دھند انداز میں نہیں لینا، پوری طرح سوچ سمجھ کر سب کام ہونا چاہیے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ میں تو آپ کے حکم کا پابند ہوں جناب، جیسے آپ حکم دیں، میجر ٹاڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو سنو، میں تمہیں میجر ہیری کی جگہ جی پی 5 کا نمبر 2 بناتا ہوں، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ تمہیں مقدس یروشلم کی قسم کھا کر یہ عہد کرنا ہوگا کہ تم میرے فرما بردار اور میرے حکم کے تابع رہو گے۔ دوسری شرط یہ کہ تم جی پی 5 کی سربلندی اور سرخروئی کے لیے اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کرو گے، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور میجر ٹاڈ انتہائی مسرت بھرے لہجے میں ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور اس نے پیچھے ہٹ کر کرنل ڈیوڈ کو زوردار فوجی سلوٹ مارا۔ میں مقدس یروشلم کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے حکم کا پابند اور آپ کا غلام رہوں گا، اور میں اپنی تمام ذہنی جسمانی صلاحیتیں جی پی 5 کی سربلندی اور سرخ روئی کے لیے استعمال کروں گا، حتیٰ کہ اگر آپ کی ذات اور جی پی 5 کے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑی تو مقدس یروشلم کی قسم کھا کر عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی جان دینے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہچکچاؤں گا، میجر ٹاڈ نے کہا۔ گڈ،
اب اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اس لمحے کے بعد تم GP5 کے نمبر 2 ہو، میں تمہاری تقرری کے احکامات جاری کر رہا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایسٹینو کو طلب کر لیا۔ چند لمحوں بعد جب ایسٹینو اندر آیا تو کرنل ڈیوڈ نے میجر ٹاڈ کی بحیثیت نمبر 2 تقرری کے احکامات ڈکٹیٹ کرائے اور اس نے اسے فوراً ٹائپ کر کے لے آنے کے لیے کہا۔ میجر ٹاڈ کا چہرہ مسرت کی شدت سے گلاب کے پھول کی طرح کھلا جا رہا تھا۔ میجر ٹاڈ کا چہرہ مسرت کی شدت سے پھول کی طرح کھلا جا رہا تھا۔ GP5 جیسی اسرائیل کی وسیع اور طاقتور تنظیم کا نمبر 2 بن جانے کا شاید اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے اچانک تکلیم کے خزانے مل جانے کی خوشخبری سنائی گئی ہو۔ کرنل ڈیوڈ اس دوران کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسٹینو اندر داخل ہوا تو اس کے آنے کی آواز سن کر کرنل ڈیوڈ نے آنکھیں کھولی۔ اس نے فائل سامنے رکھی۔ یہ میجر ٹاڈ کا بحیثیت نمبر 2 تقرر نامہ تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے اسے پڑھا اور پھر اس پر دستخط کر دیے۔ GP5 کے تمام سیکشنز میں اس کی کاپیاں بھجوا دو، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، اسٹینو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور فائل اٹھائے بغیر نکل گیا۔ میجر ٹاڈ، اب تم چونکہ میرے نمبر 2 ہو اس لیے تمہیں موجودہ مکمل حالات کا علم ہونا چاہیے، کرنل ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے مختصر طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کی ان پر کی جانے والی بمباری اور سیکرٹ سروس کے سابق سربراہ جم مارکر کے زخمی ہونے سے لے کر صدر مملکت کے ساتھ ہونے والی میٹنگ، ٹام کے سیکرٹ سروس کے چیف اور میجر ہیری کے اس کے نمبر 2 بنائے جانے کے ساتھ ساتھ ابھی ملنے والی ٹام اور جیکی کی شادی والی اطلاع، سب کچھ بتا دیا۔ جیکی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رات مجھے اس قصبے تک لے جائے گی اور عمران اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری میں میری بھرپور مدد کرے گی، لیکن سیکرٹ سروس کے نئے سربراہ ٹام کے ساتھ اس کی اچانک شادی کے بعد ظاہر ہے صورتحال قطعی تبدیل ہو چکی ہے۔ اب وہ ٹام اور میجر ہیری کی عمران اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری میں بھرپور مدد کرے گی، اور میجر ہیری نے یقیناً یہ شادی ٹام سے کہہ کر کرائی بھی اس لیے ہوگی تاکہ پکیشیا سیکرٹ سروس کی گرفتاری کا سہرا اس نئی سیکرٹ سروس کے سار بندھا جائے، لیکن میں ایسا کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کا سہرا بہرحال GP5 کے سر پر ہی بندھنا چاہیے۔ اب تم بولو کہ تم اس سارے مسئلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری بہن مارتھا کی جیکی سے بہت گہری دوستی ہے، کرنل ڈیوڈ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، اور میجر ٹاڈ بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ یہ بات اب اس کی سمجھ میں آئی تھی کہ آخر کرنل ڈیوڈ یہ اخلاق اس پر اتنا مہربان کیوں ہو گیا ہے۔ یہ بات درست تھی کہ میجر ٹاڈ کی بہن مارتھا اور جیکی کے درمیان انتہائی گہری دوستی تھی، اور میجر ٹاڈ مارتھا کے ساتھ جیکی کے ہاؤس میں آتا جاتا رہتا تھا۔ سر، آپ قطعی بے فکر رہیں، میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ GP5 سیکرٹ سروس سے ہر صورت میں آگے رہے گی۔ میجر ٹاڈ نے فوراً ہی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، میں اس عام مسئلے کو صرف تمہاری یقین دہانی پر کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ ہمیں فوری طور پر کام کرنا ہوگا ورنہ وہ لوگ واقعی بازی لے جائیں گے۔ مجھے پوری منصوبہ بندی بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، کرنل ڈیوڈ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سر، جیکی کی فلسطینی دوست سالے کے متعلق میری بہن مارتھا خاصی تفصیلات جانتی ہیں۔ وہ اکثر جیکی کے ساتھ اس سالے سے بھی مل چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے آبائی گھر سے بھی واقف ہوگی۔ میں ابھی اس سے فون پر معلوم کر لیتا ہوں، میجر ٹاڈ نے کہا۔ ہاں، اصل بات اس گھر کا پتہ لگانا ہے۔ جیکی نے مجھے گاؤں کے بارے میں تو بتا دیا ہے۔ اس گاؤں کا نام ابو نجم ہے، اور بقول جیکی یہ سارا گاؤں عربوں کا ہے، اس لیے جب تک ہمیں مکمل طور پر اس گھر کا پتہ نہ ہو وہاں چھاپا مارنا ہی بے سود رہے گا، کرنل ڈیوڈ نے بے چین لہجے میں کہا۔ میں ابھی مارتھا سے معلوم کرتا ہوں، وہ اس وقت دفتر میں ہوگی، میجر ٹاڈ نے کہا، اور کرنل ڈیوڈ کے سر ہلانے پر اس نے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا تو کرنل ڈیوڈ نے ہاتھ بڑھا کر فون پہ اس کے نیچے لگا ہوا بٹن دبا کر اسے ڈائریکٹ کر دیا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دیا۔ میجر ٹاڈ نے جلدی سے فون کو اپنی طرف گھمایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس اے کارپوریشن، رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی، جو کہ لاؤڈر آن تھا اس لیے دوسری طرف آواز کمرے میں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ سینٹرل مینیجر مس مارتھا سے بات کراؤ، میں اس کا بھائی میجر ٹاڈ بول رہا ہوں، میجر ٹاڈ نے کہا۔ یس سر، ہولڈ ڈاؤن کریں، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز میں کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر نسوانی آواز سنائی دی، لیکن لہجے میں ہلکی سی کرختگی موجود تھی۔ آج کیسی یاد آ گئی ہے بہن؟ بولنے والی جو یقیناً میجر ٹاڈ کی بہن تھی لہجہ شکایت سے بھرا ہوا تھا۔ مارتھا ڈیئر، میں نے کئی بار تمہیں فون کیا لیکن ہر بار یہی بتایا گیا کہ تم میٹنگ میں مصروف ہو، میجر ٹاڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ہاں، آج کل کام زوروں پر ہے، اس لیے میٹنگیں اکثر ہوتی رہتی ہیں۔ ویسے یہ میرے لیے واقعی حیرت کی بات ہے کہ تم مجھے فون کرتے رہے ہو، تم جیسا خودغرض آدمی شاید دنیا میں دوسرا ہو۔ خیریت ہے؟ کیا کام ہے مجھ سے؟ اگر رقم چاہیے تو پہلے بتا دو،
کہ میرے پاس آج کل رقم نہیں ہے، میں نے نیو لارڈ میں فلیٹ خرید لیا ہے۔ مارتھا نے کہا۔ ارے نہیں ڈیئر سسٹر، رقم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو تمہیں خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ اب تم GP5 کے نمبر 2 چیف کی بہن ہو۔ میجر ٹارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ GP5 کے نمبر 2 چیف واقعی؟ مارتھا کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ بالکل، چیف نے میری تقرری کے آرڈر کر دیے ہیں، میجر ٹارڈ نے جواب دیا۔ اوہ ویری گڈ، پھر تو مبارک ہو، یہ تو بہت بڑا عہدہ ہے، بہت ہی بڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی کام کے آدمی ہو، اس خوشی میں تو دعوت ہونی چاہیے۔ مارتھا کی مسرت سے بھرپور آواز سنائی دی۔ فکر نہ کرو، ایسی دعوت کھلاؤں گا کہ ساری عمر یاد کرو گی۔ ارے ہاں، یہ بتاؤ وہ تمہاری سہیلی مس جیکی قصبے ابو نجم کیا کرنے گئی ہوئی ہے؟ میجر ٹارڈ نے کہا تو کرنل ڈیوڈ جب تک ہونے والی بات چیت کے دوران مسلسل برے منہ بنا رہا تھا، اس بات کی شروع ہوتی چونک کر سیدھا ہو گیا۔ قصبے ابو نجم؟ مگر وہ تو کافی دنوں سے اپنے دفتری کام کے سلسلے میں قبرص گئی ہوئی تھی۔ مارتھا نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، وہاں سے وہ آ گئی ہے اور پتہ چلا کہ وہ اپنے کسی دوست صالح سے ملنے قصبہ ابو نجم گئی ہوئی ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے ڈیئر کہ GP5 کے چیف کرنل ڈیوڈ صاحب کام کے متعلق انتہائی باصول آدمی ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے سیکنڈ چیف بنایا اور ساتھ ہی حکم دے دیا کہ جیکی کو قصبہ ابو نجم میں تلاش کرو تاکہ اس تک ایک ضروری پیغام پہنچایا جا سکے۔ لیکن قصبہ ابو نجم میں نے دیکھا ہی نہیں، میں اب اسے کہاں ڈھونڈوں گا؟ میجر ٹارڈ نے کہا۔ وہ یقیناً صالح کی بھابھی آسما کے گھر گئی ہوگی، اس کا گھر قصبہ ابو نجم میں ہے۔ میں ایک بار جیکی کے ساتھ وہاں گئی ہوئی ہوں، آسما اس کی بڑی اچھی دوست ہے۔ مارتھا نے کہا۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ آسما کا گھر کہاں ہے، پوری تفصیل بتاؤ تاکہ مجھے اس کی تلاش میں دھکے نہ کھانے پڑے۔ میجر ٹارڈ نے کہا۔ قصبہ چھوٹا سا ہے، وہاں تالے مرحوم کا گھر پوچھ لینا۔ آسما صالح کے بھائی تالے کی بیوی تھی۔ ویسے بھی بتا دیتی ہوں، قصبے کے شمالی کونے میں سرخ اینٹوں کا بنا ہوا سب سے بڑا غار ہے اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس گھر کے اوپر پتھر کا ایک بڑا سا عقاب بنا ہوا ہے جو دور سے ہی نظر آ جاتا ہے۔ لیکن ٹارڈ خیال رکھنا یہ پورا گاؤں اربوں کا ہے، اس لیے کہ یونیفارم پہن کر وہاں نہ چلے جانا۔ مارتھا نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں جانتا ہوں، بیعت شکریہ، میں اس سے مل کر واپس آؤں گا تو تمہیں بھرپور دعوت کھلاؤں گا تمہارے پسندیدہ ہوٹل میں، وعدہ رہا، میجر ٹارڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ویری گڈ میجر ٹارڈ، تم نے واقعی کام دکھایا، اب ہم آسانی سے وہاں چھاپا مار سکیں گے۔ کرنل ڈیوڈ انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات عرض کروں؟ میجر ٹارڈ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کھل کر بات کرو میجر ٹارڈ، اب تم میرے نمبر 2 ہو، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی فراخ دلانہ لہجے میں کہا۔ سر مجھے یقین ہے کہ مس جیکی بالکل اس منصوبے پر کام کر رہی ہوگی جو اس نے آپ کے ساتھ مل کر بنایا تھا، صرف فرق یہ پڑے گا کہ وہاں آپ کی بجائے وہ اپنے ساتھ ٹام اور سیکرٹ سروس کو لے کر جائے گی۔ اگر ہم نے ویسے ہی جا کر چھاپا مار دیا تو یقیناً پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لوگ فوراً غائب ہو جائیں گے، اس لیے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم اس جگہ جا کر پہلے ہی چھپ جائیں، پھر جیسے یہ لوگ حرکت میں آئیں ہم بیک وقت ان پر بھی فائر کھول دیں اور اس مکان پر بھی ریڈ کر دیں۔ اس طرح ہمارے 2 مقصد پورے ہو جائیں گے، ایک تو ہم پاکیزہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دیں گے اور دوسرا ان لوگوں کا بھی۔ میجر ٹارڈ نے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اسرائیلی سیکرٹ سروس کے ہمارے ہاتھوں دوبارہ خاتمے کے بعد تو صدر مملکت نے ہمیں یقیناً گولی مار دینے کا حکم دے دینا ہے۔ اس بار وہ قطعی اس بات پر یقین نہ کریں گے کہ دوبارہ بھی اتفاقی حادثہ ہوا ہے، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس کرنل، اس کا حال بھی میرے پاس موجود ہے، مجھے میجر ہیری کی ایک عادت کا بخوبی علم ہے، وہ جب بھی کسی بڑے مشن پر جاتا ہے تو ہمیشہ دھلے ہوئے کپڑے پہن کر جاتا ہے اور وہ جس دکان سے کپڑے دھلواتا ہے وہاں کا چیف کلینر میرا واقف ہے، میں اس کے لباس میں مخصوص ڈکٹا فون چھپا سکتا ہوں، اس طرح ان کی ساری کارروائی کا ہمیں علم ہوتا رہے گا، پھر جیسے ہی یہ جیکی انہیں کال کرے گی ہمیں علم ہو جائے گا اور ہم اس مکان کے زیادہ قریب چھپ جائیں گے، اس طرح ہم ان سے پہلے مکان کے اندر داخل ہو کر پاکیزہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دیں گے اور اسرائیلی سیکرٹ سروس جو بعد میں آئے گی منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ میجر ٹارڈ نے کہا۔ ویری گڈ، یہ منصوبہ بےحد اچھا ہے، تم میں واقعی میجر ہیری سے بھی زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ گڈ، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح کام کرو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم نے ان کے پہنچنے سے پہلے جا کر وہاں چھپنا ہے، اگر انہیں ہمارے متعلق علم ہو گیا تو معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل بھی سکتا ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ آپ یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں کرنل، پھر دیکھیں کہ ہم کس طرح کامیاب ہوتے ہیں، میجر ٹارڈ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، یہ مشن تمہارا ہوگا، جاؤ فوراً کام شروع کرو اور انتظامات مکمل ہوتے ہی مجھے اطلاع دو، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور میجر ٹارڈ کرسی سے اٹھا، اس نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کرنل ڈیوڈ کو سلام کیا اور پھر مڑ کر تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر اطمینان اور کامیابی کے تاثرات ابھر آئے تھے، اسے یقین تھا کہ میجر ٹارڈ کی مدد سے وہ یقیناً اس بار ٹام اور میجر ہیری کو شکست دے کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔
कस्बे अबू नजम से कुछ फासले पर दरख्तों के घने झुंड में इस वक्त 3 जीपें मौजूद थी। ये इसराइली सीक्रेट सर्विस के अफराद थे। इनकी तादाद 6 थी। टॉम और मेजर हैरी भी वहीं मौजूद थे। इन सब के जिस्मों पर आम से लिबास थे, लेकिन उन्होंने इंतहाई जदीद तरीन असला उठाया हुआ था। एक आदमी दरख्त पर चढ़ा हुआ दूरबीन से इस मकान की तरफ देख रहा था जिसमें जैकी साले से मिलने गई थी, जबकि टॉम और मेजर हैरी दोनों एक खुली छत वाली जीप के अंदर बैठे हुए थे। टॉम के चेहरे पर बेचैनी के तासुरात नुमायां थे। इस मिशन का सारा दारोमदार जैकी की सलाहियतों पर मुनहसर था। गो टॉम जैकी की सलाहियतों से पूरी तरह वाकिफ न था, लेकिन मेजर हैरी उसे मुसलसल यकीन दिला रहा था कि जैकी बेपनाह सलाहियतों की मालिक है। टॉम ने जैकी को न सिर्फ स्पेशल लाकट काशंस दिया था, बल्कि उसने उसे बेहोश कर देने वाली एक मखसूस गैस का कैप्सूल भी दे दिया था। गोस कैप्सूल से निकलने वाली गैस का दायरा कार खासा महदूद था, लेकिन बहरहाल किसी बंद कमरे में वो अगर फैल जाती तो कमरे में मौजूद तमाम अफराद को फौरी तौर पर बेहोश कर सकती थी। ये कैप्सूल जैकी ने स्कार्ट पर पहनी हुई अपनी मखसूस बेल्ट में इस तरह छुपाया हुआ था कि ज़रा सा मखसूस अंदाज में दबाव डालती ही उसमें मौजूद बारीक सुराख से गैस बाहर निकल सकती थी। उन्होंने मंसूबा यही बनाया था कि जैकी जाकर आसमा और साले से मिलेगी, फिर इनके जरिए इमरान और उसके साथियों से मिलकर वो कोशिश करेगी कि उन्हें एक कमरे में जमा करके गैस फैलाकर उन्हें बेहोश कर दे और खुद सांस रोक ले। जब सब बेहोश हो जाएं तो वो स्पेशल लाकट काशन से मखसूस काशन देगी और ये लोग खामोशी से इस मकान में पहुंचकर इमरान और उसके सारे साथियों को गिरफ्तार करके जीपों में लादकर हेडक्वार्टर ले जाएंगे। फिर उन्हें सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के सामने पेश कर देंगे। जैकी को गए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अब टॉम उसकी तरफ से काशन के इंतजार में था। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सुलगते हुए बारूद के ढेर पर बैठा हुआ हो, जबकि मेजर हैरी के चेहरे पर इत्मीनान था। फिर न जाने कितनी देर गुजर गई कि अचानक टॉम के हाथ में मौजूद स्पेशल काशन के रिसीवर से हल्की सी टी टी की आवाज़ें निकलने लगी और ये आवाज़ें सुनकर सब उछल पड़े। उन्हें बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे गहरी खामोशी में अचानक कोई बम फट पड़ा हो। हेलो हेलो, मारिया कॉलिंग। रिसीवर का बटन जैसे ही टॉम ने दबाया उसमें से जैकी की हल्की सी आवाज़ सुनाई देने लगी। यस टॉम, अटेंडिंग यू। जैकी, तुमने काशन देने की बजाय कॉल क्यों की है? टॉम ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। मेजर हैरी भी काशन की बजाय मारिया की तरफ से कॉल की वजह से चौंक पड़ा था। वो सब कहीं गए हुए हैं, 2 घंटे बाद उनकी वापसी है, इसलिए तुम्हें 2 घंटों तक इंतज़ार करना होगा। दूसरी तरफ से जैकी की आवाज़ सुनाई दी और ये बात सुनते ही टॉम और मेजर हैरी दोनों के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नमूदार हो गए, क्योंकि अब उन्हें ट्रांसमीटर कॉल की वजह समझ में आ गई थी। ज़ाहिर है जब वहाँ वो लोग मौजूद थे तो फिर इतला काशन की बजाय कॉल से ही दी जा सकती थी। ठीक है, कर लेते हैं, मगर उनकी मौजूदगी में सिर्फ काशन ही देना, टॉम ने कहा। मुझे मालूम है, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से जैकी ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर से दोबारा टी टी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। टॉम ने रिसीवर का मखसूस बटन ऑफ कर दिया। मैं तो कॉल सुनकर ही घबरा गया था, टॉम ने मुस्कुराते हुए साथ बैठे हुए मेजर हैरी से मुखातब होकर कहा। मैं खुद घबरा गया था बॉस, लेकिन आपने देखा कि आपकी बेगम किस कदर होशियार है, मेजर हैरी ने कहा और टॉम ने मुसरत भरे अंदाज में सर हिला दिया। ये लोग कहाँ गए होंगे? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद टॉम ने कहा। किसी न किसी खास मिशन पर ही गए होंगे, मेजर हैरी ने सर हिलाते हुए कहा और टॉम ने एक बार फिर सर हिला दिया। अब 2 घंटों तक यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल ठीक है, 2 घंटे गुजर ही जाएंगे, टॉम ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस बार मेजर हैरी ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। फिर उन्हें इस तरह बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक जेब में लगे हुए ट्रांसमीटर से टू टू की आवाज़ें उभरी तो टॉम ने चौंक कर इसका बटन दबा दिया। बॉस बॉस, दरख्तों के एक झुंड से GP5 की 2 जीपें निकलकर इस मकान की तरफ बढ़ रही हैं। वो मुखालफ सिमत से आ रहे हैं। ट्रांसमीटर से रिचर्ड की आवाज़ सुनाई दी, वो जो दरख्त पर चढ़ा हुआ था। क्या कह रहे हो रिचर्ड? कर्नल डेविड और उसके साथी यहाँ कहाँ से आ गए? मेजर हैरी ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। मैंने दूरबीन से कर्नल डेविड को बखूबी पहचान लिया है बॉस, रिचर्ड की आवाज़ सुनाई दी। ओह हो, वेरी बैड, ओह हो, ये तो सारी गड़बड़ हो गई है। यकलख टॉम ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। उसके लहजे में बेपनाह घबराहट थी। कर्नल डेविड को यकीनन इस घर का पता नहीं होगा, वो वैसे अंदाजे से आ रहा होगा, वरना वो दरख्तों में छुपकर इंतजार करने वाला नहीं है। मेजर हैरी ने कहा। ओ नहीं, ये बात नहीं है, जल्दी करो, हमें फौरन एक्शन में आना होगा, जैकी की ज़िंदगी खतरे में है। मुझे अब ख्याल आया कि जैकी को तो इस ट्रांसमीटर का इल्म ही न था, उसे तो मैंने कॉशंस की हद तक समझाया था। टॉम ने चीखते हुए कहा और मेजर हैरी का चेहरा यकलख ज़र्द पड़ गया। एक्शन? चलो, इस मकान पर हमने रेड करना है और GP5 वालों को हर सूरत में अंदर दाखिल होने से रोकना। रिचर्ड सुनो, तुम वहीं ऊपर ही रहोगे और हमें साथ साथ गाइड करते रहोगे। टॉम ने बात करते हुए चीख कर ट्रांसमीटर ऑन करके रिचर्ड से भी बात करा दी। यस बॉस। दूसरी तरफ से रिचर्ड की आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे वो सब जीपों पर सवार हो गए। उन्होंने असला संभाल लिया और फिर जीपें बिजली की सी तेज़ी से झुंड से निकली और बेखर कर तेज़ी से इस मकान की तरफ बढ़ने लगी।
جو وہاں سے خاصا دور تھا۔ باس کرنل ڈیوڈ کے آدمی مکان گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے جیپیں دور چھوڑ دی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جیپ کے ٹرانسمیٹر سے رچرڈ کی آواز گونجی، تیز چلاؤ اور دیکھتی ان پر فائر کھول دو۔ ٹام نے چیختے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تھوڑی دیر بعد انہیں 10-12 افراد نظر آئے جو جھکے انداز میں مکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دوسرے لمحے انہوں نے ان پر فائر کھول دیا، مگر اس کے ساتھ ہی ان پر بھی فائر شروع ہو گیا اور انہیں مجبوراً جیپیں چھوڑنی پڑی، ورنہ وہ فوری ہٹ ہو جاتے۔ فائرنگ میں شدت پیدا ہو گئی، وہ دونوں ہی مسلسل ایک دوسرے پر فائر کر رہے تھے۔ اس طرح تو عمران وغیرہ بھاگ جائیں گے۔ میجر ہیری نے چیخ کر قریب ہی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے ٹام کی طرف رینگ کر جاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کیا جائے؟ ٹام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہمارا اصل ٹارگٹ عمران اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنا ہے، اس لیے ہمیں فوراً اپنی شناخت کرا دینی چاہیے، اس کے بعد ہم کسی بھی وقت کرنل ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں پر فائر کھول سکتے ہیں۔ میجر ہیری نے کہا۔ اوکے، کراؤ شناخت، مجھے جیکی کی بھی فکر ہے، ٹام نے کہا اور میجر ہیری نے باختیار چیخ کر کہا، فائر بند کرو، یہ GP5 کے آدمی ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ اور کرنل ڈیوڈ، میں میجر ہیری ہوں، اسرائیلی سیکرٹ سروس کا سیکنڈ چیف، میرے ساتھ باس ٹام ہے، اسرائیلی سیکرٹ سروس کے چیف۔ میجر ہیری نے پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے GP5 کے آدمیوں کو اب پہچانا۔ فائر روک دو، میں نے پہچان لیا، یہ میجر ہیری کی آواز ہے۔ دور سے کرنل ڈیوڈ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے بھی فائرنگ روک گئی۔ سیکرٹ سروس کی طرف سے پہلے فائر رک چکا تھا۔ ہم بعد میں ملیں گے، پہلے ہم نے دشمنوں کو پکڑنا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے ایک موٹے درخت کے تنے کی آڑ سے نکل کر مکان کی طرف دوڑتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی بھی مکان کی طرف دوڑ پڑے۔ دوڑو، ہم ان سے پیچھے نہ رہ جائیں، ٹام نے چیخ کر کہا اور پھر وہ سب اس طرح مختلف سمتوں سے مکان کی طرف دوڑ پڑے جیسے وہ سب ورلڈ ریس میں حصہ لے رہے ہوں۔ پھر مختلف سمتوں سے وہ انتہائی ماہرانہ انداز میں مکان کی چار دیواری سے کود کر اندر داخل ہوئے۔ ٹام اور میجر ہیری اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور کرنل ڈیوڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیک وقتی مکان میں پہنچے، مگر دوسرے لمحے ان سب کے چہرے بری طرح لٹک گئے کیونکہ مکان خالی پڑا ہوا تھا۔ وہاں کوئی آدمی تو ایک طرف چڑیا کا بچہ تک موجود نہ تھا۔ تلاشی لو، یہاں ضرور کوئی خفیہ راستہ ہوگا، ٹام نے چیخ کر کہا اور اسی لمحے کرنل ڈیوڈ نے بھی اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا اور سب مکان کے مختلف کمروں میں اس طرح گھومنے لگے جیسے ان سب کو چھپے ہوئے خزانے کی تلاش ہو۔ چند لمحوں بعد اچانک کھٹاک کی آواز ابھری اور دوسرے لمحے ٹام اور میجر ہیری کے ساتھ ساتھ کرنل ڈیوڈ بھی اچھل پڑا کیونکہ کمرے کا فرش اس آواز کے ساتھ ہی ایک سائڈ پر ہوا اور اس کے ساتھ ہی جیکی کا سر نمودار ہوا اور دوسرے لمحے جیکی چیختی ہوئی باہر آ گئی۔ تم جیکی، تم کہاں تھی؟ وہ پاکیشیائی کہاں ہیں؟ ٹام نے تیزی سے جیکی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس سرنگ سے نکل کر زرعی فارم میں پہنچ گئے ہیں، میں ان کی عورتوں کو کیپسول سے بے ہوش کر کے یہاں مشکل سے پہنچی ہوں، جیکی نے ہراساں سے لہجے میں کہا۔ کون سے زرعی فارم کی بات کر رہی؟ کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر پوچھا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میرے ہاتھ کھولو ٹام، جیکی نے چیخ کر کہا۔ کرنل، ادھر سرنگ میں آ جائیں۔ اچانک میجر ٹاڈ کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے کرنل ڈیوڈ اور اس کے ساتھی بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر سرنگ میں داخل ہو کر غائب ہو گئے اور ٹام اور میجر ہیری دونوں جو جیکی کی کلائی موجود ہتھکڑی کھولنے کے چکر میں پڑ گئے تھے، ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتے رہ گئے کیونکہ اس کمرے میں ان کے علاوہ ان کے دوسرے ساتھی نہ تھے۔ میجر ہیری، تم ان کے پیچھے جاؤ، جلدی کرو، ٹام نے چیخ کر کہا اور میجر ہیری سر ہلاتا ہوا بجائے سرنگ میں جانے کے باہر دروازے کی طرف بھاگ پڑا۔ ارے ادھر کیوں جا رہے ہو؟ ٹام نے چیخ کر کہا۔ میں ساتھیوں کو ساتھ لے لوں، اکیلے وہ کرنل ڈیوڈ مجھے ہلاک کر دے گا، میجر ہیری نے مڑے بغیر کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹام نے ہونٹ کھینچتے ہوئے جیکی کی ہتھکڑی پر مشین گن کی نال رکھی کہ اس بازو قدرے اوپر اٹھانے کے لیے کہا تاکہ کہیں جیکی زخمی نہ ہو جائے۔ پھر جیسے ہی ٹام نے فائر کھولا، ہتھکڑی ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ جیکی کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ ٹام نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں سمجھی گولیاں میرے بازو میں گھس گئی ہیں، جیکی نے جلدی سے ٹوٹی ہتھکڑی کے رنگ کلائیوں سے نکال کر کلائیاں ملتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے میجر ہیری دوسرے ساتھیوں کے ساتھ دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میں بھی چلتا ہوں، ٹام نے کہا اور چند لمحوں بعد وہ سرنگ میں دوڑتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ جیکی بھی ٹام کے ساتھ ہی دوڑ رہی تھی۔ دوڑتے جیکی نے مختصر طور پر عمران کا کاشن کا پہچان لینے اور پھر اس کی آواز میں گال کرنے کی بات کر دی۔ اوہ، اس قدر ہوشیار، ویری بیڈ، پھر تو وہ لازماً نکل گئے ہوں گے، ٹام نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ زرعی فارم میں پہنچے تو وہاں کرنل ڈیوڈ اور اس کے ساتھی موجود ہی نہ تھے۔ میجر ہیری اور اس کے ساتھی تیزی سے فارم کے باہر کی طرف لپکے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سب منہ لٹکائے واپس آ گئے۔ وہ نکل گئے باس، کرنل ڈیوڈ اور اس کے ساتھی بھی خواہ مخواہ کھیتوں میں چکراتے پھر رہے ہیں، میجر ہیری نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، مگر وہ اتنی جلدی کہاں جا سکتے ہیں؟ ٹام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن ظاہر ہے میجر ہیری کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ خاموشی سے مڑا اور دوبارہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں ٹام، میرے تصور سے بھی زیادہ خطرناک، خاص طور پر وہ عمران، وہ تو شیطان ہے، مجسم شیطان، جیکی نے کہا۔ تم کیسے ان کے ہاتھ سے نکل آئی؟ تم نے بتایا نہیں؟ ٹام نے چونک کر پوچھا۔ وہ مجھے آسما اور ساتھی لڑکی جولیا کے ساتھ اکیلے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئے، پھر کہیں فائرنگ کی آوازیں سنائی دی،
دی تھی۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور بیلٹ میں موجود کیپسول توڑ کر خود سانس روک لیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ دونوں ہی بے ہوش ہو گئی اور میں بھاگ پڑی۔ جیکی نے جواب دیا، مگر تم نے پہلے کیوں نہ کیپسول توڑ دیا جب وہ سب اکٹھے تھے؟ ٹام نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، کیسے توڑتی؟ وہ میرے عقب میں بھی موجود تھے، وہ میری ذرا سی حرکت پر مجھے گولی مار دیتے۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ کیپسول میں نے بیلٹ کی عقبی سائڈ پر اس لیے رکھا ہوا تھا تاکہ پیچھے ہاتھ کر کے اچانک اسے توڑ دوں۔ وہ تو جب سب باہر نکل گئے اور وہ دونوں عورتیں میرے سامنے بیٹھی تھی اور عقب میں کوئی نہ تھا، اس وقت مجھے موقع ملا اور میں نے اسے توڑ دیا۔ جیکی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور ٹام نے سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ واقعی جیکی پہلے مجبور